السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے الفقہ کی جو مشہور مشہور تعریفات ہیں اور بیوات کا ذکر کریں گے، اور اس کے علاوہ جو قدوری ہے اس میں سے جو نصاب ہے ان کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، مسافر کی نماز کا کیا حکم ہے؟ مسافر کی نماز کا کیا حکم ہے؟ بھائی صاحب جواب جو ہے نا وہ ایک ہائی لیول کے مطابق دیا کریں۔ کوئی سادہ سوال نہیں، جواب تھوڑا دے نا بندہ صحیح کر کے۔ جی، کوئی اور جواب دے۔ جی، مسافر کی نماز کا حکم یہ ہے کہ مسافر کہتے ہیں جس نے گھر سے نکلے ارادہ کیا اور کم از کم 3 دن کا سفر ہو اور 48 میل، اس میں دن شمار ہے، راتیں شمار نہیں ہے، رات آرام کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً 72 کلو اور تقریباً 72 کلومیٹر بنتے ہیں، اور قصر نماز پڑھیں گے۔ احناف کے نزدیک جو ہے نا وہ آدھی پڑھیں گے قصر، جبکہ شوافے کے ہاں پوری بھی پڑھ لیں تو ہو جائے گی۔ میں نے بتایا ہے رات کو کاؤنٹ نہیں کرنا، رات سونے کے لیے ہے۔ اچھا، صلاۃ الکسوف سے کیا مراد ہے؟ جی، ایسی نماز جو کب پڑھی جائے؟ ہاں، سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جائے اس کو صلاۃ الکسوف کہتے ہیں۔ اور اس میں جو قرات اونچی پڑھنی ہے کہ آہستہ؟ جی جی، عند ابی حنیفہ قرات جو ہے وہ آہستہ پڑھنی ہے، اور عندنا یعنی امام محمد امام ابو یوسف قرات اونچی پڑھنی ہے۔ صلاۃ الخوف کسے کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، ضروری کوئی نہیں ہے کسی میں۔ جی عبید صاحب ہے سورہ ہود ضروری؟ ضروری نہیں ہے، ضروری کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ہے کہ پڑھ لیں تو اچھا ہے۔ اچھا جی، وہ امام ابو یوسف امام محمد ان کے نزدیک ہے اونچا پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین اونچی، جبکہ امام ابو حنیفہ کی قرات آہستہ۔ اچھا جی، اب یہاں پہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ آپ زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ زکوٰۃ، جی جی، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے بڑھنا، پرورش پانا، پاک کرنا، صاف کرنا، نشو و نما کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے؟ جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایسا صاحب نصاب یا صاحب سید یا صاحب استطاعت جس کا مال نصاب کو پہنچ جائے اور حولان حول 1 سال بھی گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، ٹھیک ہے، نہ نہیں دے گا تو عند اللہ بوجھ کیا ہو جائے گا، جو ہے نا گناہ گار ہوگا۔ اونٹ، گائے، بکری کا نصاب کیا ہے؟ 5 اونٹ، 30 بھینسیں، 40 اونٹ۔
30 گائے بھینس 30 بکریاں 40۔ اچھا یہاں پر بتائیں کہ زکوٰۃ فضہ اور زکوٰۃ ذہب سے کیا مراد ہے؟ جی فضہ کہتے ہیں چاندی کو، ذہب کہتے ہیں سونے کو، اور چاندی اور سونے کا نصاب 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، 1 سال گزرنا شرط ہے، یہ یاد رکھنا۔ کیا عروج میں بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے؟ عروج، سامان تجارت، عروج کہتے ہیں سامان تجارت۔ جی اگلا سوال، وہ سوال یہ تھا عروج، عروج سے سامان تجارت ہے، لیکن جو گھروں میں سامان، ایسا سامان جو بہت مہنگا ہے، اتنے تو مہنگی رضائیاں، مہنگے مہنگے وہ کمبل، اور سارا سال استعمال نہیں ہوتے، ایسے ہی پڑے ہوئے سال ہر سال سے، اور ان کی وہ مالیت پہنچ جائے نا زکوٰۃ کو، عمومی طور پہ ان میں زکوٰۃ آتی نہیں ہے، لیکن کوئی بڑا ہی لینڈ لاڈ ہے جس نے 10 لاکھ کے کمبل دے دیے، 15 لاکھ کی رضائیاں دے دی، سونے کے چمچ دے دیے، یہ کیا، اس میں جو آتی ہے، یہ سامان تجارت کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں بڑی دیر کا ہے، ایک بندہ بلڈنگ بنا کر کرائے پہ دیتا ہے، اب اس کی کیا صورت ہے؟ وہ بلڈنگ پہ زکوٰۃ آئے گی کہ کرائے پہ زکوٰۃ آئے گی؟ جی عبید صاحب، یہ میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا۔ دیکھیں اگر کرائے کو دیکھیں، 50,000 کرایہ ہے اور 1 سال میں کرایہ آ رہا ہے 6 لاکھ، جبکہ وہ جو بلڈنگ ہے وہ 6 کروڑ کی ہے، 1 سال بعد وہ 8 کروڑ کی ہو گئی ہے۔ تو یہ نا، میں آپ نے کل مجھے بتانا ہے، یہ میں نا مجھے تھوڑا اشکال ہے اس مسئلے کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ جی اگلا سوال، اعتکاف سے کیا مراد ہے اور اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ جی اعتکاف کا معنی ہے رکنا، جم کر بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ اعتکاف کا معنی رکنا، جم کے بیٹھنا، اور اعتکاف کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ روزہ رکھنا، چاہے وہ نفلی اعتکاف ہو، واجبی اعتکاف ہو، یا سنت اعتکاف ہو۔ نفلی، مسجد میں جاتے ہیں، جن بندے نے کیا نیت وہ منت مانگی ہوئی ہے، وہ نظر ہے، اور کسی نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، وہ سنت جو ہم کرتے ہیں یہ رمضان کے آخری دن، تو یہ ساری چیزیں، تو 3 چیزیں ضروری ہیں اس میں: نیت کرنا، روزہ رکھنا، اور مسجد میں بیٹھنا۔ اچھا یہاں پر بتائیں حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدی، جی وہ جانور جو اپنے ساتھ حاجی لے کر جاتے ہیں۔ اچھا آگے، کران، تمتع، افراد، یہ حج کی 3 اقسام ہیں، تو یہ تعریفات کیا ہیں اور آپ نے کون سی کی ہے اور افضل کون سی ہیں؟ حج کران، تمتع اور افراد میں افضل کون سا ہے؟ جی یہ لائٹ کبھی بھی جا سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ جی آپ علیہ السلام نے کران کیا تھا لیکن تمتع افضل ہے، ٹھیک ہے؟ کران کہتے ہیں ایک احرام کے ساتھ حج اور عمرہ کرنا،
تمتع کہتے ہیں ایک احرام کے ساتھ عمرہ کرنا، پھر احرام کھولنا، پھر عمرہ کرنا، پھر حج کرنا۔ آگے خیار شرط اور ان کے دنوں کی تعداد کے بارے میں فقہا کی کیا رائے ہے؟ دو تین اس میں ٹرمز کریں گے، ایک ہے بے خیار، ایک ہے خیار شرط۔ ایک بندے نے چیز خریدی، مشتری نے بائے سے چیز خریدی اور یہ شرط لگا دی کہ میں گھر میں دکھاؤں گا، مجھے پسند آئی، بھائی کو پسند آئی، یعنی کوئی بھی شرط لگا دی، اس کو کہتے ہیں خیار شرط۔ اور اس کے دنوں کی تعداد کے بارے میں کیا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ دونوں میں جو دن نہ بھی طے ہوں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 دن کا خیارے جو ہے نا اس میں ہوتا ہے کہ وہ واپس بھی کر دے اس کو، جبکہ جو ہمارے فقہا دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک نام نہیں نہ لے گا، 3 دن کا، 10 دن کا، 20 دن کا، امام ابو یوسف اور امام محمد، تب تک وہ کہیں گے یہ نافذ نہیں ہوگی۔ بے فاصل سے کیا مراد ہے؟ بے فاصل سے کیا مراد ہے؟ اچھا آگے اگلا سوال، تنگ کر رہا ہے۔ اگلا سوال، اقالہ سے کیا مراد ہے؟ اقالہ سے کیا مراد ہے؟ اقالہ سے کیا مراد ہے؟ جی یہ بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، بڑی فضیلت ہے اقالہ۔ اقالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بیچنے والا بیع کو فسخ کر دے بغیر کسی اضافے کے، بیچنے والا بیع کو فسخ کر دے بغیر کسی اضافے کے، ٹھیک ہے۔ آپ بات کریں، 1 2 منٹ بعد ایک بندہ ہے، میں اس کی بات سنوں ذرا۔ اگلا سوال، بے سلم سے کیا مراد ہے؟ بے سلم سے جتنا ٹائم ضائع کریں گے ہمارے انٹرویو کم ہو جائیں گے۔ جس کو آتا ہو صحیح وہ بولا کرے بس۔ بالکل آسان تعریف یہ ہے، مال نغد قیمت ادھار، ٹھیک ہے۔ مال نغد قیمت ادھار بے سلم کہتے ہیں۔ موبائل لیا ہے جی 40,000 کا، لیکن لے لیا ہے، قیمت ادھار دیں گے بعد میں، بے سلم۔ آگے راہن سے مراد تو گروی رکھنا ہے، اور اجارہ اور شفا سے کیا مراد ہے؟ اجارہ اور شفا، جی کرائے پر دینا، اور اور شفا سے کیا مراد ہے؟ جی ہے نا، یہ تب کیا جاتا ہے جب شراکت ہمسائیگی ہو، یا زمین میں یا مکان میں، جو ہماری وہ فصلیں ہیں یا ہمارے کھیت ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوں تو وہ شفا زمین کا ہوگا، اگر مکان ساتھ ساتھ ہوں تو شفا بالمکان ہوگا، یہ دونوں شفے ہیں۔ اور آج کل بڑا یہ لوگ نا بغیر بتائے اس کو جو ہے نا کرتے ہیں، سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ نہیں، اس کا مین وجہ یہ ہے کہ جب ہمسائے کو آپ سب سے پہلے پوچھیں، کیوں نہ کہ کیا پتا کوئی 2 نمبر لوگ یا غلط لوگ وہاں پر آ جائیں، اس لیے وہ تنگ نہ ہو، اس لیے سب سے پہلے پوچھا جائے ہمسائے سے۔ اگر وہ نہیں پوچھتے تو وہ قاضی کے پاس جائے گا، دعویٰ کرے گا شوفے کا، ٹھیک ہے۔ الحق للقریب، پہلے قربت داروں کا حق ہوتا ہے۔
اچھا جی، 6 ماہ غالباً، 6 ماہ میرے خیال سے، 15 دنوں کے اندر۔ جی میں نے نہیں پڑھا، پتہ نہیں ابھی 15 دن ہے کہ 6 ماہ، میں نے تو 6 ماہ پڑھا ہے، لیکن دیکھ لیں، ٹھیک ہے 15 دن، 6 ماہ مدت ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ایک سوال ہے، مدت رضاعت کتنی دیر ہے؟ مدت رضاعت پر کوئی آیت ہے آپ کے پاس 2 سال والی؟ ہاں والوالدات یرضعن، ہاں، حولین کاملین، 2 سال پورے، لیکن امام ابو حنیفہ اصلاح سکونہ شہرن سے مراد لیتے ہیں وہ 6 ماہ پیٹ میں رہے تو وہ بھی جو ہے نا بچہ جائز سمجھا جائے گا اسی سے ہی۔ اچھا آگے، ایک ہے بے مرابحہ، مرابحہ، اس سے کیا مراد ہے؟ مراسمہ نہیں، مرابحہ۔ جی بے مرابحہ کہتے ہیں چیز کے ثمن میں، بے مرابحہ کہتے ہیں چیز کے ثمن میں زیادتی کرنا، یعنی 1000 کی آئی ہے تو 1200 کی بیچے، یہ بے مرابحہ ہے۔ اور بے تولیہ کہتے ہیں جتنے کی آئی ہے اتنے کی بیچ دینا، یہ بے تولیہ ہے۔ آگے، حدود، حدود کیا ہے اور حدود کس طرح ثابت ہوتی ہیں؟ حدود سے حدود سے کیا مراد ہے اور حدود ثابت کیسے ہوتی ہیں؟ مختلف تعریفات ہیں، جو ہے نا، ایک تو یہ ایسا گناہ جس پر قرآن نے حد جاری کی ہے یا سزا جاری کی ہے اس کو حدود اللہ، حدود کہتے ہیں۔ ایسا گناہ یا ایسے ایسے برے ایسے برے افعال جن کو کرنے پر قرآن نے حد جاری کی ہے ان کو حدود کہتے ہیں، اور 6 یا 7 حدود ہیں: چوری کی، زنا کی، اور شراب کی، اور اس کے علاوہ حد محاربہ، ڈاکہ زنی، مرتد، اور جو ہے نا محسنات پر تہمت لگانا۔ یہ ثابت کیسے ہوں گی؟ حدود ثابت کیسے ہوں گی؟ ہاں، اقرار کرے گا، وہ زبان سے اقرار کر لے جی میں نے یہ گناہ کیا ہے، یا وہ اس پر گناہ پہ دو گواہ پیش ہو جائیں۔ جو جو ہے نا محسنات پر تو 4 ہیں، لیکن ہر کیٹیگری جو ہے نا گواہ اور ہیں۔ جی عبید صاحب کوئی ہے نالج اس بارے میں؟ عمومی، وہ تو 4 4 ہیں، دوسری جو گواہی ہیں نا وہ 2 کافی ہوتی ہیں، یہ حد قذف میں یہ جو 4 گواہ ضروری ہیں، اور زنا میں بھی۔ اچھا آگے، چوری کے اوپر بھی 4 ہی ہیں؟ اچھا، قتل کتنی وجہ سے کرنا جائز ہے؟ یار جن کی آواز بہت کم آ رہی، قتل کی 3 وجہ سے قتل کرنا جائز ہے: السیب الزانی، شادی شدہ زانی، التارک لدینہ، دین کو چھوڑنے والا، القتل بالقتل یا النفس بالنفس، قتل کے بدلے قتل، تو 3 وجہ سے قتل کرنا جائز ہے۔ بے شرکت سے کیا مراد ہے؟ بے شرکت سے کیا مراد ہے؟ جی بے شرکت سے کیا مراد ہے؟
بے شرکت سے مراد یہ ہے دو یا دو سے زیادہ افراد آپس میں مل کر کاروبار کریں، ٹھیک ہے، یا مل کر کوئی چیز خریدیں، اس کو بے شرکت کہتے ہیں، چاہے وہ شرکت املاک ہوں یا شرکت عقود ہوں۔ شرکت املاک اور شرکت عقود میں کیا فرق ہے؟ شرکت املاک اور شرکت عقود میں کیا فرق ہے کسی کے ذہن میں بتاؤں؟ جی، آپ کہیں پیدل جا رہے ہیں کہ گاڑی پہ ہیں کہ موٹر سائیکل پہ ہیں؟ محمد سلیمان۔ جی، اچھا، شرکت ملک سے مراد یہ ہے دو آدمی کسی زمین میں برابر کے شریک ہوں، یہ شرکت ملک ہے۔ اور شرکت عقود، دو آدمی یا دو سے زائد آدمیوں نے مل کر کاروبار کیا، اس کو شرکت عقود عقد سے ہے، تو اس کو شرکت عقود کہتے ہیں۔ اس کی چار اقسام ہیں، کتنی اقسام ہیں؟ شرکت عقود کی کتنی اقسام ہیں؟ چار۔ ایک شرکت مفاوضہ، شرکت عنان، شرکت صنائع اور شرکت وجوہ۔ بالکل آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ شرکت مفاوضہ کہتے ہیں کہ دو افراد نے، جی ریکارڈنگ لگی ہوتی ہے، جلدی بولیں۔ اچھا بتاتا ہوں، شرکت عقود کی چار قسمیں ہیں۔ شرکت عقود سے مراد یہ ہے دو یا دو سے زیادہ افراد نے کاروبار کیا، عقد کیا آپس میں لین دین کا یا مل کر کاروبار کرنے کا، اس کو عقود کہتے ہیں۔ اس کی چار قسمیں ہیں: شرکت مفاوضہ، شرکت مفاوضہ، شرکت عنان، شرکت صنائع اور شرکت وجوہ۔ شرکت مفاوضہ کہتے ہیں دو آدمیوں نے کسی کام میں مال لگایا لیکن وہ مال برابر کا تھا۔ فرض کریں میں نے اور عابد نے آپس میں مل کر کاروبار کیا اور 50,000 میرا 50,000 اس کا، اب دونوں نفع میں نقصان میں برابر کے شریک ہیں، یہ شرکت مفاوضہ۔ اب دوسری ہے شرکت عنان۔ شرکت عنان کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ افراد نے مل کر کاروبار کیا اور ان کے پیسے آپس میں کم زیادہ ہیں، مثلا ایک چیز میں چار مالک ہیں، میں نے 50,000 دیا، دوسرے نے 20,000، تیسرے نے 10,000، چوتھے نے 10,000۔ اب جس حساب سے ان کے حصے ہوں گے اس حساب سے ان کو نفع اور نقصان ملے گا۔ اگر نفع ہوگا وہ 50%، 20%، 10-10 اس حساب سے ملے گا، نقصان بھی اس حساب سے، ٹھیک ہے۔ آگے شرکت صنائع۔ شرکت صنائع کہتے ہیں دو کام کرنے والے ہنر مند آدمی کسی کام میں شریک ہوں ہنر میں، اور ان میں جو ان کو پیسہ ملے وہ ان میں شریک ہوں گے، مثلا دو دھوبی ہیں یا دو درزی ہیں یا دو پلمبر ہیں، وہ ایسے وہ کہتے ہیں یار آپس میں مل کے کام کریں گے، جتنا کام ملے گا اب ہم خود کریں گے اور آپس میں آدھا آدھا حصہ کریں گے۔ اب جب ان کی بیع ہو گئی ہے، ایک نے کام کم کیا ہے یا ایک نے زیادہ کیا ہے، اب دونوں وہ برابر کے شریک ہے۔ آخری ہے شرکت وجوہ۔ شرکت وجوہ سے مراد یہ ہے دو یا دو سے زیادہ افراد جن کے پاس مال دولت تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس اپنا جو اثر و رسوخ اور سلام دعا ہے جس کی بہا پہ لوگوں سے وہ مال لیتے ہیں ادھار اور آگے سیل آؤٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شرکت وجوہ۔ یہ چاروں سمجھ آ گئی ہیں؟ یہ چاروں سمجھ آ گئی ہیں؟ مائک اوپن رکھیں، میں بول، یہ رپیٹ آپ ویڈیو میں سن لیں گے جب میں، آخری سوال، وصیت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، وصیت کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اچھا وس- وصیت مستحب ہے، وصیت کرنا مستحب ہے۔ آواز کم آ رہی ہے، بالکل آواز عبید صاحب آپ کی نہیں آ رہی۔ وصیت کرنا مستحب ہے، اور تیسرے حصے کی وہ وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ تو آج کی جو ہے نا ہمارا فقہ کا تقریباً بہت سارے سوالات ہمارے کلیئر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم شروع کریں گے انشاءاللہ انٹرویوز کے سوالات۔ میں یہ ویڈیو سٹاپ کرتا ہوں۔